الرحیم سامعین گرامی، جب انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے تو وہ کام کیا ہے؟ تو وہ کام یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ اور جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی اور ننگے سر جاتے ہیں تو اس سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ اور جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تو اس سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ جب برتن ہم کھانا کھا لیں تو برتن کے اندر اگر کھانا پکا ہوا ہو، بچا ہوا ہو تو ٹھیک، اگر نہیں بچا ہوا تو اس برتن کو صاف نہیں کرتے، ہم برتن کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صاف نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ جب ہم کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے آنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں لیکن پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کریں تو بات کرنے سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ جب ہم کسی زنا کرتے ہیں یا کوئی اور گناہ کرتے ہیں اس سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آتی ہے۔ سامعین گرامی، ماں باپ اپنے اولاد کو گالیاں دینے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غربت آتی ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غربت آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچہ جو بھی کام کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے، بد دعا اور گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اس پر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے سنایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد اس نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مہمان آئے ہوئے تھے، اس کی امی نے کھانا بنایا اور سالن دال بنایا۔ دال کے اندر وہ بچہ بہت شرارتی تھا، اس بچے نے ریت اٹھا کر اس سالن کے اندر ڈال دی۔ تو جب سالن مہمانوں کے پاس پہنچا تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اس کے اندر جب ریت تھی تو ریت کی وجہ سے انسان سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو پھر اس کے باپ نے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ اس کی امی نے کہا کہ فلاں بچے نے یہ کام کیا ہوگا، بہن بھائیوں سے یہ زیادہ شرارتی ہے۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خود کہا کہ میری امی نے مجھے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرمین شریفین کا امام بنائے۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی متضلع فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ حرمین شریفین کا امام ہے۔ پھر اس کا امام پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اس کا نام بتا دیا، قاری سدیس صاحب، کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، دعا دے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں باپ کی دعا کو قبول کر لے اور بچے کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جو بھی اپنے